طور پہ اپنے پیارے خلیل نو خوب نوازا اور کتنا نوازا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام نو اس جہان دا، اس دنیا دا اور اس جہان میں دنیا کے لوگاں دا امام اور مقتدا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اس جہان کے دنیا کے لحاظ نہ تاج امامت عطا فرمایا، جس کی شہادت قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب کو وقت میرا یاد فرماؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے چند گلاں نال آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہاں ساری گلاں کو پورا کر دکھایا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کے سرے کے طور پر قال انی جاعلک للناس اماما، میں تینوں لوگوں کا امام اور مقتدا بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب ساری قربانیاں دیا، لیکن یہ ساروں قربانی کی انوکھی اور حیران کن مثال اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کی تھی کہ جب وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہویا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معصوم لفظ جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی۔ اور یہ عظیم بیٹا، یہ پیارا بیٹا، یہ پیارا لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ پیارا بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی عمر عطا نہیں کیتا، بڑھاپے کی عمر عطا کیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اولاد دے کے عظمت ہے، بعض اوقات اولاد محروم رکھ کے عظمت ہے، کہ بعض اوقات اولاد دے کے پھر اولاد دیا قربانیاں منگ کے عظمت ہے۔ تو یہ بیٹا اسماعیل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو بڑھاپے کی عمر عطا فرمایا، اور بڑھاپے کی عمر اولاد تو علاوہ بظاہر کیا سہارا کوئی نہیں ہوتا، کیا سمجھی؟ بڑھاپے کی عمر کی عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم امتحان اور اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی ابتلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیا، اور خواب کے ذریعے فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر ابتلا کے اندر کامیاب ہوئے، اور بالخصوص اس عظیم امتحان کے موقع پر کہ دیکھو بیٹے کی قربانی بلا شبہ یقیناً میں سمجھتا کہ ذہنی، فکری، ذہنی اور قلبی آزمائش کا بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں، یہ کوئی چھوڑا گیا امتحان نہیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اونٹ کی قربانی نہیں مانگی، گاں کی نہیں مانگی، بھیڑ بکری کی نہیں مانگی، کسی جانور کی نہیں مانگی، کس کی قربانی مانگی؟ اپنے لفظ جگر، اپنے بیٹے کی۔ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پہ، کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن ایسے عظیم امتحان کے موقع دیتے بھی اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جس استقامت دا، جس علم دا، جس حوصلے دا، بلکہ جس بلند حوصلے کی دا شاندار مظاہرہ کیتا ہے، میں سمجھتا رہنی دنیا تک صبح قیامت تک یہ تاریخی حیثیت دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اولاد ہر کل کو پیاری ہوتی ہے، اتنا ڈھیل پیاری ہوتی ہے، کیا سمجھے کہ اولاد ہر انسان کی فطری مجبوری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام میں بگیتا اللہ نے بیٹا بڑھاپے کے عطا فرمایا، بڑھاپے کی پہلی زندگی، جوانی کی زندگی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں گزری، لوگوں دستے ہیں گزری کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کا بات کرتے ہیں گزری۔ آپ نے ذہن میں کدے خیال بھی اولاد کرنا آیا، کدے آپ کے دل کے اندر اولاد کی خواہش کی تمنا بھی پیدا نہ ہوئی، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 80 سال کی ہو گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ کے قلب اقدس کے اندر دل کے اندر اولاد کی خواہش اور تمنا پیدا ہوئی، اور ایک دن کوئی دل کی خواہش دل کی تمنا دعا بن کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لبا پہ آئی، اور آپ نے وحدہ لا شریک بے نیاز رب کی بارگاہ دعا مانگی، ان کی تھی رب حب لی من الصالحین۔ ان بچے شور کرتے پہ رب حب لی من الصالحین کہ یا اللہ میں نے ایک سہلے بیٹا عطا، یہ قرآن کریم کے الفاظ دعا کہیں مانگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا مانگی، بیٹے کہنے کو مانگی اللہ کو، کیا سمجھی کہ رب حب لی یا اللہ میں نے ایک سہلے بیٹا عطا فرما۔ تو مطلب یہ نکلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل ایک عقیدہ بھی دے چھوڑا کہ بیٹے دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا کوئی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا۔ گل میری سمجھی کہ کوئی یہ مسئلہ سے عرض کر رہے ہیں کہ آج ایسا سنی حنفی بریلویاں ہوتے کچھ لوگوں کے اعتراضات ہوتے، یعنی سب پیروں کو بیٹے نہیں ہوتے ہو بھائی، اصل پیروں کو کوئی نہیں، کیا سمجھی کہ کوئی نہیں، اصل پیروں کو بیٹے پیروں کے جو اپنے نام انتخاب۔ ہاں اتنا ضرور ہے اللہ کے نیک بندہ کو سب دعا ضرور کروائیں، دعا کروانا اور منگنا، اور منگتے اللہ کو ہے، پیروں کو کوئی نہ منگتے۔ ہاں جنہوں اساں اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں، صالح متقی پرہیزگار شاعر عالم، اتنا آگے دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میرے واسطے دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ من اولاد والی نعمت نال نوازے، اور اللہ تعالیٰ من اولاد نرینہ عطا فرما۔ ساڈا عقیدہ ہے، کیا سمجھی کہ کوئی ایسا پیرا کو بیٹے سے کوئی نہ منگتے، اللہ کو منگتے ہیں، اللہ کے بندہ کو صرف دعا کروائیں دیں، دعا کی بنا کی کہیں نہیں کریں سلائی کی تن، کیا سمجھی کہ کوئی اس واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا مانگا، کہنے کو مانگا اللہ کو مانگا، اللہ کو مانگ کے عقیدہ دیتا کہ بیٹے دینا، اولاد دینا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، حیات دینا، یہ وحدہ لا شریک۔ اور اسے غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو صرف بیٹا نہیں مانگا، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔ کیا سمجھی؟ جو تیری وحدانیت کی تبلیغ بھی کرے، تیری بزرگی سے کبریائی کا بات بھی کرے، تیرے نام کا بول بالا بھی کرے، کہ میرے مشن کو جاری بھی رب حب لی من الصالحین۔ اس دعا کو ثابت ہویا کہ اولاد یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن صالح اولاد اللہ کی نعمت، بے فرمان اولاد اللہ کرے کہندی نہ ہوگی، بے فرمان گستاخ نافرمان اولاد اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک
سہلے بیٹا عطا فرما۔ نبی دی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی دعا میں صرف قبولیت بخشا اور جواب میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، بشارت دیتی اور نال وضاحت بھی فرما دیتی۔ فرمایا اے پیارے خلیل بیٹے کی دعا منگی، تیری دعا میں شرف قبولیت حاصل ہو چکا ہے، تینوں بیٹا دے ساں تو تو سالے منگیا نا، بیٹا دے ساں تو صرف سالے نہ ہو سی فبشرناہ بغلام حلیم۔ کل سمجھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی کہ رب ابنی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم کہ اسا ابراہیم علیہ السلام نے حلیم بیٹے کی بشارت دی، حلیم بیٹا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صالح منگا، اللہ نے حلیم عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے تو صالح بیٹا منگا ہے، میں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو صالح بھی ہو سی حلیم بھی ہو سی، صالح بھی ہو سی، نیک پرہیزگار بھی ہو سی، علم والا بھی ہو سی، بردبار بھی ہو سی، حوصلے والا بھی ہو سی، صابر تے شاکر بھی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا جو صالح بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ وہ بیٹا کیڑا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ واسطے بڑا مہربان۔ کل سمجھی کی ہوئی شرط کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ملتے اپنے یقین ایمان کو پہلے پختہ کر دے کہ پھر پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے واسطے کتنا مہربان ہے۔ نا درجہ ایمان کہ اللہ اپنے بندہ واسطے بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت شفقت مہربانیاں دی لائی حد بھی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندہ کے مہربان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کے مہربانی کرتا ہے، اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو فضل و کرم کے نال انعام و اکرام کے نال بھی نواز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ بیٹا عطا فرما، نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شرف قبولیت بخشا، اپنے پیارے خلیل کے مہربانی کی تھی، اپنا فضل کیتا، اپنا کرم کیتا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت ایک عظیم بیٹا، ایک حلیم بیٹا، ایک متقی پرہیزگار بیٹا، ایک تابعدار فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ اور نال نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک انعام و اکرام کے نال بھی نوازا۔ انعام کیڑا عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کا تحفہ عطا فرما کے ساری امت واسطے ساقی بنا دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے جناب، کل سمجھی کی جتنے رب اپنا فضل کرے گا اپنے فضل نال انعام بھی عطا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندہ نوازی دیکھو اور شان بندہ نوازی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا کرنا کتوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نسب کی۔ سمجھے گی کوئی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ویلے دعا نہیں مانگی
کہ یا اللہ اس قوم کے وچ عظمت والا رسول ہے جڑا اس قوم کے وچوں ہوے انہاں نوں تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے بھی سناوے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جڑی دعا منگی وہ بھی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسب جو پیدا کرنا ہے، ابراہیم کی نسل جو پیدا کرنا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے نسب نو عظمتاں اور شانہ دتیاں، اور عظمتاں شانہ کیویں دتیاں کہ آپ کے نسب کے وچ اپنے محبوب نو پیدا فرمایا کہ اللہ کا فضل نہیں کہ فضل کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو انعام و اکرام نال نوازا۔ انعام کیا عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو اور کوثر عطا فرما کے ساقی ماٹر بنا۔ کل سمجھے بیٹھے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی تو اس ویلے جناب اسماعیل علیہ السلام نو زمزم کا تحفہ عطا فرمایا، اور جب اللہ نے کملی والے محبوب کو نبوت و رسالت عطا فرمائی تو نال حوض کوثر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اے دیکھو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خاص تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، میرے آقا و مولا حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ کے خلیل اللہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باہمی تعلق جوڑا ہے اور جڑا رشتہ جوڑا ہے، اور انہاں دو نبیوں کے اولادوں کے درمیان اپنے پیارے خلیل اپنے پیارے حبیب کی اولادوں کے درمیان اور اپنے پیارے خلیل اپنے پیارے حبیب کے خاندانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلق جوڑا ہے، اگر اس تعلق کی عظمت نو سمجھنا ہوگے تو یہ درود ابراہیمی جڑا روز نماز میں پڑھ رہے ہو اس سے غور کرو۔ کل سمجھنے کے کوئی نہ یہ میں پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم۔ انہیں آئے گے اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام اور سرکار کی آل ہوتے درود اس وقت تک مکمل ہوتے ہی نہیں جب تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل اس درود کے اندر شامل نہ کیا سمجھے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت رحمتانہ برکتانہ نوازا۔ کینج نوازا کہ ایک نو دنیا کا ساتھی بنایا ہے، دوسرے نو آخرت کا ساتھی، ایک نو دنیا کا ساتھی، دوسرے نو میدان محشر کا ساتھی، ایک نو زمزم کا تحفہ عطا کیتا، دوسرے نو حوض کوثر کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ دو تحفے بڑے شاندار ہیں، آپ سمجھے کہ کوئی یہ دو تحفے بڑی عظمت والے۔ زمزم شریف کی برکتاں وہ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں کتنی شانہ عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس مقصد واسطے پیتا جاوے اللہ وہ مقصد پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے کہ کوئی نہ ہر مرض بھی شفا ہے، ہر بیماری کی بھی شفا ہے، بھوکا پیسی بھوک لائسی، دسا پیسی پیڑ لائسی، بیمار پیسی شفا پیسی۔ کل سمجھے اسے زمزم کی شان اور حوض کوثر کتنے نصیب ہونا ہے محبوب خدا کے غلاموں میدان معاشر کی گرمی سے نصیب ہو، یہ تو میدان معاشر کا نصیب۔ اور یہ سورج جیڑا ہونا ہزارہ میل لکھا میل سے دور کھڑا ہے، ان کی تپش برداشت نہیں تھی جو علماء فرماتے ہیں میدان معاشر سورج جتنا سی سبا نے دیتے کرا۔ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر غرق ہو سی، پیار کی وجہ تو زبانہ لٹک رہی ہیں اس سے،
اور اس میدان معاشر کی گرمی اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام ساقی کوثر اپنے بھیجی کو غلام نہ لے کے بلا کے اپنے ید اللہ والے ہتھانا کوثر کا جام تھا جس نے سرکار کے ہاتھوں ایک مرتبہ کوثر کا جام پی لیا لا یظمأ بعدہ ابدا پھر پیاس لگنی پھر پیاس ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس ختم ہو کل سمجھے کہ کوئی پیاسا مک گئی ہوں تسا کو پیاس اتنے مک گئی ہے دور سے غلامہ دی جنت جنت تعالیٰ چشمے تو بنائے کل سمجھے کہ کوئی نہ دودھ کے چشمے ہو سی شہد بھی ہو سی پانی بھی ہو سی وہ چشمے اللہ جنت کس واسطے بنائے جب ان سے پیاس ہی نہیں لگ رہی بھائی ان سے پیاس واسطے نہیں جلتی پیسے تلذذ تے لذت کے طور کی پیس کل سمجھے کہ کوئی نہ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساریاں کرم نوازیاں اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کی امت واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کا تحفہ بھی اپنے محبوب کی امت واسطے عطا فرمایا اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کو حوض کوثر کا تحفہ بھی حضور کی امت واسطے عطا فرمایا تاکہ میرے محبوب کی امت دنیا کے وچ زمزم پی کے اپنی پیاس بجھاوے اور میدان معاشر ساقی کوثر کے ید اللہ والے ہتھاں نال جام کوثر پی کے اپنی پیاس بجھاوے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کی کتنی مہربانیاں کی کل سمجھتے بیٹھے کہ کوئی اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم حضور کی امت واسطے عطا کی کیونکہ آخری امت کون ہے حضور کی امت کہ کوئی اسماعیل علیہ السلام تو پیاس لگی ہے اما حاجرہ صفا مرنے درمیان دوڑ دے رہی ہیں واپس آئیاں قدمہ تو پانی پہ نکلتا ہے اللہ چاہے آتے اس ویلے اس اسماعیل پی کے نہیں آتے زمزم کا چشمہ اللہ بند کر دیتے اللہ بند کیتا ہے اللہ نہیں بند کیتا جاری رکھا زمزم یہ مانا ہوتا ہے رک مان نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اگر ہم حاجرہ زمزم نہ فرمائیں دی کہ پوری دنیا سے زمزم کا پانی پائے سمجھی بھی کوئی زمزم کا چشمہ اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے کس وقت رکھا ہے اپنے محبوب نے علماء کہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں کرم نوازیاں نبی پاک علیہ السلام یہ ساڈا منہ نہیں یہ منہ والے کا منہ یہ ساڈا منہ نہیں یہ منہ والے کا منہ ہے یہ محبوب خدا کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ساڈوں سے کتنیاں کرم نوازیاں آج سمجھے پہ کیا یہ قربانی ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 9 تاریخ سارے حاجی میدان عرفات جمع ہو کے حج پڑھتے حج ادا ہوگی لکھوں کی تعداد ضرور غلام کر سمجھے اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دیں بخشش طلب کر دیں اللہ کی بارگاہ گناہوں کی معافی مانگ دیں اللہ کو لوگ اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی مہربانیاں کا نوازشات کا سوال کر دیں کہ جب اللہ ذی الحجہ کا دن آنگا ہے کہ پھر دنیا اسلام کے سارے مسلمان دنیا بھر کے مسلمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور جنہوں نے اللہ توفیق عطا فرمائندہ ہے کیونکہ کام نیکی یہ کس نال ہوتی ہے اللہ کی توفیق نال ہوتی ہے زور بازو نال نہیں ہوتی قربانی پیسے نال نہیں ہوتی اللہ کی توفیق نال ہوتی کہ وہ جنہوں کو پیسے بھی ہیں لیکن کل سمجھی گئی جنہوں نے اللہ توفیق عطا فرمائے تو پھر دنیا بھر کے مسلمان جنہوں نے اللہ توفیق عطا فرمائے ہے وہ 10 ذوالحجہ والے دن اللہ نو راضی کرن دے واسطے اللہ نو خوش کرن دے واسطے
بندہ مومن کا کوئی کم دکھلاوے واسطے نہیں ہوتا، ریا واسطے نہیں ہوتا، سما شہرت واسطے نہیں ہوتا. مومن کامل دا ہر عمل تے ہر نیکی وحدہ لا شریک رضا واسطے. اللہ دی رضا دے واسطے جانور ذبح کیتا. اس جانور ذبح کرن نو کیا گیا ہے قربانی. گل سمجھی کہ کوئی اس نو کیا گیا ہے قربانی. اے صرف خون پر بنے جانور دے کاٹے گردن تے چھری چل بنے قربانی ہو گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ہے آپ فرماتے ایک قربانی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس قربانی کا مطالبہ کیا ہے. فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فرمایا محبوب نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر. وانحر امر کا سیغہ ہے، امر وجوب واسطے بھی. گل سمجھی کی تو اللہ تعالی نے صاحب نصاب مسلمانوں تے قربانی واجب فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی اور حضور کی امت تے واجب ہے، یعنی ہے واجب. اس کا وجود سنت نال ثابت ہے. تو بہرحال قربانی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو اس عمل دا، اس قربانی والے عمل دا، اس نذرانے دا، اس شکرانے دا مطالبہ کیتا ہے کہ جدو بندہ مومن قربانی کرتا ہے اور قربانی والے جانور دے گردن تے چھری رکھدا ہے، چھری پھیردا ہے. جدو چھری پھیر ویندی ہے، چھری پھیردیاں ہی اے عمل، اے عبادت، اے نذرانہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو. اللہ دی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا. اور قبول کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی والے جانور ہوتے، چاہے بکرا ہے، چاہے اونٹ ہے، چاہے گاں ہے، چاہے منج ہے، جو جانور بھی قربان کیتا گیا ہے اس قربانی والے جانور ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست قدرت رکھتا ہے، اپنا دست رحمت رکھتا ہے، اپنی قدرت رحمت اللہ ہاتھ رکھتا ہے. اور اللہ ہاتھ رکھ کے فرماتا ہے قربانی کرنے والے نو کہ اپنا جانور تو گنوا، اپنا جانور تو گنوا. آسان نہ اس جانور کی لوڑ ہے. اللہ فرماتا ہے سان نہ اس جانور کی لوڑ ہے، نہ ان کے کوئی کی ضرورت ہے، نہ ان کے خون کی ضرورت ہے، نہ ان کے کھال کی ضرورت ہے. آسان ضرورت ہے کس دی؟ تیرے جذبے، تیرے جذبے دی. آسان تیرا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جو حکم کیتا ہے میرے حکم کی تعمیل کا تیرے اندر جذبہ کتنا ہے، میرے حکم کے سامنے تیرے اندر جھکن کا حوصلہ کتنا ہے. تو میرے حکم کی عمل کر چھوڑے. اللہ فرماتا ہے جانور بھی تہہ دے، گوشت بھی تہہ دے، کھال بھی تہہ دیے، خون بھی تہہ دے. اس سے حقیقت اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ فرماتا ہے آسانے تک قربانی والے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ کوئی پہنچتا ہے. ساڑھے تک کئی چیز پہنچتی ہے؟ تقوی. اللہ کے حکم دے سامنے جھکن دا اور اللہ دے حکم دی تعمیل دا جڑا حوصلہ تے جذبہ ہے اسے جذبے دا نام، اس حوصلے دا نام تقوی ہے. اللہ فرماتے ہیں اساں دے دل اندر تقوی دیتے ہیں، اساں تو تھوڑا جذبہ تے تھوڑا حوصلہ ویکھدے ہیں. ورنہ اللہ نو کوئی نہیں لوڑ کوئی باں قربانی کر کے بندہ آپ ہی سارا کھا بجے کہ قربانی دے ثواب وچ ذرہ برابر بھی فرق کوئی. گل سمجھی کہ کوئی یہ جڑا ساگا نا علماء فرماتے ہیں بھائی قربانی والے کو 3 حصے کرو، یہ 3 حصے کرنا نہ کوئی فرق